ملفوظات ہے. یہاں تو آپ نے سنا کہ ہر مخلوق، ہر بت اللہ، ہر نبی اللہ، ہر انسان اللہ، ہر جانور اللہ، ہر پتھر اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اسی طرح عیسائی تو مشرک اس وجہ سے ٹھہرے کہ انہوں نے 3 الہ بنائیے. اگر ساری کائنات کو اللہ کا حصہ سمجھتے تو پھر پکے مومن و موحد اور مسلم تھے. اسی طرح ان سب سے بڑھ کر احمد رضا خان بریلوی نے اللہ کے احکامات کے برعکس اللہ کی بیوی بیان کی ہے. صفحہ نمبر 228 ملفوظات. اس میں وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ، ان کو سیدی کہنا، رحمت اللہ علیہ کہنا مشہور مجازیب میں سے تھے. بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بارش کے لیے ان کے پاس آئے، انہوں نے آسمان کی طرف اپنا بازو کیا، زنانہ وضع تھی، چوڑیاں پہنے ہوئے تھے، کہا کہ می بھیج یا اپنا نعوذ باللہ سہاگ واپس لے لیں. اور جب قاضی نے کہا کہ آپ نماز پڑھا کریں، امام کے پیچھے نماز پڑھنے گئے، نماز توڑ کر کہا میرا خاوند حی اللہ یموت ہے اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. نعوذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دینا، یہ ان کا تصور الہ، یہ ان کی عقیدہ توحید کے ساتھ محبت اور وابستگی ہے کہ اللہ واجب الوجود ازلی ابدی ہے، کہ بس اس کی ایک ہستی کو ماننا اور ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اللہ کا حصہ سمجھنا، مجنون پاگل کو، زانی مزنیہ کو، جانوروں اور بہائم کو اللہ کی ذات کا حصہ سمجھنا، کرشن کو، رام چندر کو، کالی ماتا دیوی کو رب کا وجود اور اس کا جز اور حصہ سمجھنا، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے عقائد سے اور ایسے عقائد کے حاملین سے دوری عطا فرمائے، اللہ صراط مستقیم پر قائم رکھے. اب جو ہم اہل حدیث ہیں، ہم پر ان لوگوں کا اعتراض ہے. اعتراض کیا؟ الزامات اور بہتانات ہیں. ہم توحید کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے. محبت مصطفیٰ کی بات کریں، اطاعت مصطفیٰ کی بات کریں، یہ کہتے ہیں یہ اولیاء کے منکر ہیں. اور اگر ہم اولیاء، ائمہ، محدثین، سلف صالحین کے منہج کی بات کریں کہ یہ اولیاء کی بات ہے، یہ سلف صالحین کے منہج کی بات ہے، تو کہتے ہیں نہیں، طریقت و تصوف ہے، تم طریقت و تصوف سے آری ہو، تمہیں کیا پتا، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. اور پھر کہتے ہیں خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا کے تے کتے آگے ترنی. وہ نمازیوں کو، شریعت پر چلنے والوں کو کتا سمجھتے ہیں، اور جو بے دین ہے، بے نمازی، بے روزہ، ننگ دنگ ہے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے والے، فواحش و منکرات میں ملوث ہیں، اس کو ولی کامل، اوتار، چمکار، اللہ کا نائب اور جنت کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں. اور جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں توحید کی کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ شرک کی ضد ہے توحید، اور یہ جو توحید کا لفظ، جس طرح شرک کا لفظ منسوس ہے، اسی طرح توحید کا لفظ بھی منسوس ہے. توحید کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. مسند احمد کی دوسری حدیث صفحہ نمبر 304 ہے. وہ ایک لمبی حدیث کہ باپ نے اللہ کے ڈر سے بیٹوں کو وصیت کی کہ مجھے میرے مرنے کے بعد جلا دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رجلا ممن کان قبلکم لم یعمل خیرا قط الا التوحید، کہ اس کے پاس توحید تھی، اچھے اعمال نہیں تھے، تو توحید کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت میں داخلہ عطا کر دیا. اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو کہا یا معاذ فلیکن اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ تعالی، اے معاذ آپ سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 7372 ہے. اسی طرح حضرت حارث بن حارث العائزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جب مدینہ آیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا هُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ، تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے. اسی طرح عمر بن عبسہ رسول اللہ کی دعوت بیان کرتے ہیں بِأَن يُوَحِّدَ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ کہ ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. فرمایا کہ جتنے بھی میں نے انبیاء اور رسل مبعوث کیے ہیں ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اور قرآن کا دوسرا مقام ہے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. یہاں فتقون وہاں فاعبدون. اور فرمایا جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث کیے ہیں انہوں نے شرک کی تردید کی، شرک کے اسباب کو ختم کیا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کے ایک الہ ہونے کی دعوت دی. اب یہاں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ہے، کسی کا عقیدہ ہے کائنات کا ہر جز اللہ کا حصہ ہے. اب کسی کا عقیدہ ہے نہیں، ہر جز تو اللہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اللہ کسی نہ کسی مخلوق میں ظاہر ہو جاتا ہے، اس کو وحدت الشہود کہا جاتا ہے. اور کسی کا عقیدہ ہے کہ نہیں، اللہ کسی انسان کی شکل میں بن جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اللہ انسان میں حل ہو جاتا ہے. یہ وجودیے، شہودیے اور حلولیے باہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. احمد رضا نے حلول کا بعض جگہ پر انکار کیا ہے، لیکن وحدت الوجود کہ اللہ کا جو جسم ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ خالق و مالک کا جو وجود ہے، یہ اللہ کا وجود، یہ یکتا و واحد ہستی جو ہے، واجب الوجود جس کو کہتے ہیں، کہ کائنات کا ہر جز، ہر حصہ، ہر مخلوق اللہ سے بائن نہیں، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا عین ہے، اس کا پرتو ہے، اس کا ذل ہے. اللہ ہمیں ایسے عقائد سے محفوظ فرمائے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا جسم نہیں، اللہ بناوٹ نہیں، اللہ کے جسم میں نعوذ باللہ جسم نہیں، اس کا وجود ہے. جسم اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو وہاں مختلف چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا جسم ہے کہ جو مختلف مخلوقات، مختلف شکلوں سے، مختلف پرتوں سے، مختلف ظلال سے مل کر بنا ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ کا قرآن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلف صالحین نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں، وہ عقائد پر، ان کی عقائد پر قطعاً کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی. جس طرح میں بیان کر چکا ہوں، عجائب گھر میں ایک سطر، ایک نقطہ بھی نہیں ملے گا. اور جو اہل حدیث، اصلی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ خالق و مالک کے متعلق جو سلف صالحین نے بیان کیا ہے. کتاب العرش حافظ ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ کی ہے. کتاب السنہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ہے. کتاب السنہ عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہے. اسی طرح کتاب التوحید بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے. کتاب التوحید ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ کی ہے. کتاب الایمان ابن مندہ رحمت اللہ علیہ کی ہے. کتاب الرد علی الجہمیہ امام دارمی رحمت اللہ علیہ کی ہے. اسی طرح شریعہ امام آجری رحمت اللہ علیہ کا ہے. کتاب الابانہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی. عقیدہ تحاویہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کا. کتاب الشریعہ امام آجری رحمت اللہ علیہ کی. کتاب العلوم حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ کی. اثبات و صفات العلوم مقدسی رحمت اللہ علیہ کی. کتاب الاسماء والصفات بہقی رحمت اللہ علیہ کی. الاعتقاد اہل سنت والجماع بہقی رحمت اللہ علیہ کی. اور شرح عقیدہ تحاویہ ابن ابی العز الحنفی رحمت اللہ علیہ کا. شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماع ہبت اللہ ابو القاسم لالکائی رحمت اللہ علیہ کا. اور اصول الدین ائمہ محدثین نے جتنے بھی کتب حدیث میں کتاب الایمان قائم کیے ہیں، جو بھی ان میں ابواب قائم کیے، جو حدیث لے کر آئے، وہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے. اگر یہ شرح قائد نصفی لے کر آئیں گے پھر بھی اہل سنت سے خارج ہیں. اگر یہ امام ابو حنیفہ کی طرف جو منسوب الفقہ الاکبر ہے وہ لے کر آئیں گے پھر بھی اہل سنت سے خارج ہیں. ملا علی قاری کا رسالہ شرح فقہ اکبر لے کر آئیں گے پھر بھی اہل سنت سے خارج ہے. اہل حدیث کے عقائد وہی عقائد ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں،
قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، محدثین نے عقائد کی کتابوں میں درج کیے ہیں، اور اہل حدیث کے مسائل وہی ہیں جو محدثین نے کتب حدیث میں ابواب باندھے ہیں، ابواب کے تحت صحیح احادیث درج کی ہیں، وہی ہمارا مسلک ہے۔ اللہ